السلام علیکم۔ مجھ سے کافی دوستوں نے پوچھا تھا کہ آپ باقی کنٹریز پہ بھی فوکس کریں، جیسے ناروے ہو گیا، سویڈن کے علاوہ ڈنمارک ہو گیا آپ کے پاس، آسٹریا ہو گیا، اور اس کے علاوہ آپ کے نیدرلینڈ اور یہ کنٹریز ہو گئے۔ تو فن لینڈ کے اوپر بھی میں فوکس کروں گا، تو یہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں بیسیکلی میں اس پہ فوکس کروں گا اب ریزن کیا ہے ان کنٹریز کی سلیکشن کی۔ تو اگر شروع کریں ہم ناروے سے، جو کہ بیسیکلی سویڈن کے ساتھ ہی نیبرنگ کنٹری ہے۔ ناروے کی ایجوکیشن فری ہے، کچھ پروگرامز ہیں جس کی مطلب آپ نے فی وغیرہ پیمنٹ کرنی ہے، لیکن آلموسٹ 90% یونیورسٹیز میں آپ کو کچھ بھی نہیں پے کرنا پڑتا۔ ان کا تھوڑا سا ایڈمیشن کرائٹیریا ٹف ہوتا ہے، ظاہری بات ہے جب ایڈمیشن فری ہے یونیورسٹی میں، آپ کو کوئی فی نہیں پے کرنی پڑتی ہے، تو صرف پاکستان سے لوگ نہیں اپلائی کرتے، پوری دنیا سے بیسیکلی لوگ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو تھوڑا سا کرائٹیریا ٹف آ جاتا ہے۔ اب اس کا بہترین یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو اس کے کمپیریٹیو پول میں اپنے آپ کو لانا پڑتا ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ان کا منیمم کرائٹیریا ہے، کیونکہ کنٹریز جیسے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، یہاں پہ اسٹوڈنٹ آئلٹس کی طرف نہیں جاتے۔ وہ ان کا یہی پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ بغیر آئلٹس کے میرا کہیں ایڈمیشن ہو جائے، میں ٹریول کروں اور وہاں پہ اسٹڈی کروں۔ تو جب آپ ظاہری بات ہے ایک کمپیٹیٹیو کنٹری جیسے ناروے میں ایڈمیشن کے لیے پرسو کریں گے، تو ایٹ لیسٹ اگر آپ بیچلر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو منیمم آپ کا 6.5 اینڈ ابو آئلٹس ہونا چاہیے، اور اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کراؤ گے تو نارملی ابو 7 آپ کی ریکوائرمنٹ آ جاتی ہیں اور آپ کمپیٹیٹیو پول میں آ جاتے ہو۔ سیکنڈ، جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے، کیونکہ مجھ سے کافی لوگوں نے کمنٹ میں پوچھا تھا موٹیویشن لیٹر اور اس کے بارے میں، تو موٹیویشن لیٹر اتنا کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، بیسیکلی ہم اس کو خود ہی ڈیفیکلٹ بناتے ہیں کیونکہ ہم چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی بھی گوگل میں آن لائن فارمیٹ اٹھا لیں تو اس میں ہمیشہ فوکس جو پروگرام جس کے لیے آپ اپلیکیشن سبمٹ کرا رہے ہو اس کے ساتھ آپ نے اپنی ایجوکیشن اور پروفیشنل کو بیسیکلی لنک کرنا ہوتا ہے۔ آپ ایجوکیشن اور پروفیشنل کو آپ کیسے لنک کرتے ہو؟ اگر آپ کسی کا بھی بنایا فارمیٹ اٹھا لو گے تو صرف آپ نہیں ہو، آپ کے ساتھ 50 لوگ اور بھی اسی فارمیٹ کے اوپر اپلیکیشن سبمٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو پروگرام آپ کا ایویلویٹ کرے گا تو وہ تو صرف آپ کا اپلیکیشن اس نے ایویلویشن نہیں کرنی ہوتی ہے، 50 اور بھی ایویلویشن کرنی ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے موٹیویشن لیٹر کو کتنا انوویٹیو لکھا ہوا ہے، کیا کیا چیزیں آپ کی ڈفرینٹ ہے ادر اپلیکینٹ سے۔ تو یہ فیکٹر ضروری آپ اس میں کوشش کریں کہ اپنے موٹیویشن لیٹر پہ زیادہ کام کریں، کیونکہ یہی آپ کی یونیورسٹی سلیکشن میں ان کا زیادہ بیسیکلی امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ سیکنڈ، جیسے آئلٹس کو میں نے ایکسپلین کیا۔ تھرڈ، کنٹری ٹو کنٹری اب ظاہری بات ہے ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے، جیسے اگر سویڈن میں دیکھا جائے تو یا بیلجیم میں دیکھا جائے تو کچھ یونیورسٹیز CGPA پہ فوکس کرتی ہیں، کچھ یونیورسٹیاں منیمم اگر آپ کا جیسے بیلجیم میں ریکوائرمنٹ ہے کہ 3 آپ کا ہے تو مور دین انف ہے، آپ کا تقریباً ہر پروگرام میں ایڈمیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ سویڈن میں تو اتنا کوئی دیکھتے بھی نہیں ہے GPA ٹو بی آنیسٹ۔ اس کے بعد باقی ناروے اور ڈنمارک اور آسٹریا ہو گیا، آسٹریا میں بھی اتنا کمپیٹیٹیو نہیں ہوتا ہے، لیکن ڈنمارک اور ناروے میں کافی کمپیٹیٹیو ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ کافی اسٹوڈنٹ آتے ہیں، اسپیشلی یہاں کا جو پوسٹ اسٹڈی چانسز ہوتے ہیں آپ کے لیے، اور ایجوکیشن فری ہونے کی وجہ سے۔ ڈنمارک میں فری نہیں ہے لیکن پھر بھی ہائی ارننگ کنٹری کی وجہ سے یہاں پہ کافی اسٹوڈنٹ کی ڈیسٹینیشن ڈنمارک بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ نے فوکس کرنی ہے۔ باقی اپنے آنے والی ویڈیو میں جو میرا فوکس ہوگا وہ سویڈن کی تو آلموسٹ میں نے جتنی بھی ریکوائرمنٹ تھی ایڈمیشن کے ریلیٹڈ، اسکالرشپ کے ریلیٹڈ، وہ میں نے ساری اپنی چینل پہ اپلوڈ کر دی تھی۔ ایون دو ایڈمیشن پروسیس، کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے بیسیکلی اپلوڈ کرنے ہیں، اٹیسٹیشن پروسیجر کیا ہے۔ اب ناروے کے ایڈمیشن اوپن ہے، 1 اکتوبر سے ان کے ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں، تو 1 دسمبر تک ان کی بیسیکلی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ تو
اپنے آنے والی ویڈیو میں ناروے پہ زیادہ فوکس کروں گا تاکہ وہاں پہ بھی کافی اسٹوڈنٹ بینیفٹ لے پائیں. فن لینڈ کا میں بعد میں فوکس کروں گا کیونکہ ان کے 2 ٹرم ہوتے ہیں اور دوسرا ان کی امبیسی پاکستان میں نہیں ہے، تو آپ کو دبئی جانا پڑتا ہے ویزا بیسیکلی اپروول کے لیے یا ویزا سبمٹ کرنے کے لیے یا انٹرویو اگر آپ کا ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا سا اس کا ڈرا بیک ہے. باقی ڈنمارک ہو گیا، آسٹریا بھی کافی اچھی ڈیسٹینیشن ہے اگر دیکھا جائے، پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ بھی دیتے ہیں. اور کچھ فیلڈز جیسے انجینئرز ہیں یا ٹیکنیکل ڈیٹا سائنسز وغیرہ یا کمپیوٹرز کے وغیرہ کے جو فیلڈ ہیں وہاں پہ کافی اسکوپ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر فیلڈز. اگر آپ ٹیکنیکل ہیں جیسے ڈفرینٹ جو الیکٹریشین وغیرہ یا الیکٹریکل فیلڈ میں میکینیکل میں بھی کافی اسکوپ ہے وہاں پہ. ڈنمارک ظاہری بات ہے ہائی پیئنگ کنٹری ہے تو جاب بھی کافی وہاں پہ ایزیلی اویلیبل ہے اور ریٹ بھی کافی ہائی ہے ان کا. نیدرلینڈ کے اوپر بھی میں فوکس کروں گا اپنے آنے والی ویڈیوز میں کیونکہ نیدرلینڈ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے کافی ایک اچھا ڈیسٹینیشن ہے. ایک تو وہاں پہ ایکسیپٹیبلٹی ریشو کافی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. دوسرا ایون دو ان کی جو لینگویج ہے وہ ڈچ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ آپ کو ایون اگر آپ وہاں پہ ٹریول بھی کریں گے تو راؤنڈ اباؤٹ 70% آپ کو انٹرنیشنل لوگ ہی ملیں گے. اور اگر آپ کہیں پہ جائیں گے تو آپ کو یہ چیز نہیں سننے کو ملے گی کہ بھائی مجھے لینگویج نہیں آتی ہے. نارملی they can easily communicate in English because everybody over there is from international background. Either they will be immigrant or they were student settled there or they directly landed on the job search visa or on the basis of job permit and that stuff. سو یہ چیزیں کافی ہیں. اور جب آپ اسٹڈی وہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہو تو بیسیکلی آپ کو 1 ایئر کا جاب سرچ ویزا مل جاتا ہے. نارملی اگر آپ کی ایجوکیشن وہیں کی ہے، آپ تھوڑا بہت لینگویج پہ کام کر لیں تو جاب ایزیلی مل جاتی ہے آپ کی، کیونکہ مارکیٹ میں ان لوگوں نے ریکوائرمنٹ کافی کم رکھی ہوئی ہے. سپوز کریں اگر آپ کی جاب ہو جاتی ہے اور نیکسٹ ایئر آپ کو ریزیڈنس پرمٹ رینیو کرانا پڑتا ہے تو آلموسٹ ان لوگوں نے لیبر مارکیٹ کے حساب سے جاب ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی ہے. سپوز کریں اگر آپ کی پے مور دین 2200 یورو آپ کو کوئی پے کرتا ہے اور وہ جو ان کا بیسیکلی IND جو امیگریشن والے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ اس کمپنی کی ڈیٹا ٹیکس ریکوائرمنٹ پوری ہے تو آپ نیکسٹ ایئر کے لیے اپنے ریزیڈنس پرمٹ کو کنٹینیو کر سکتے ہو اینڈ سو آن. تو یہ کافی ایک اچھی اپورچونیٹی ہے اگر اس حساب سے دیکھا جائے. باقی اپنے آنے والی ویڈیوز میں ایک اور چیز پہ بھی فوکس کروں گا. میں نے کچھ PhD کینڈیڈیٹس جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جو کہ ٹاپ یونیورسٹی سے KU لوون گینٹ یونیورسٹی ہو گئی، اس کے علاوہ VUB اور یونیورسٹی آف آنٹورپ میں جو PhD اسٹوڈنٹ ہیں پاکستان کے جو کہ ڈفرینٹ پروگرامز میں آئے ہوئے ہیں، اور سویڈن میں بھی میں فوکس کروں گا. اور باقی کنٹریز جیسے UK فرانس میں ہو گیا تو ان کے بھی میں انٹرویوز کنڈکٹ کراؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ PhD کا اپلیکیشن پروسیس کیسے بیسیکلی تھرو آؤٹ ہوتا ہے، کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو وہ لوگ کنسیڈر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے کس اپلیکیشن پروسیس کو فالو کرنا ہے. کیونکہ کافی اسٹوڈنٹ جیسے آپ کی HEC کی اسکالرشپ ہو جاتی ہے تو ان کو ایشوز آ رہے ہوتے ہیں کہ میں کون سی کنٹری کو سلیکٹ کروں. تو آپ لوگوں کو بیٹر آئیڈیا ہو جائے گا جب میں ان کے انٹرویوز وغیرہ اپلوڈ کروں گا، کیونکہ آپ اس کے حساب سے یونیورسٹی بھی سلیکٹ کر سکتے ہو اور کنٹری بھی سلیکٹ کر سکتے ہو. تو یہ چیزیں میں اپنے آنے والے ویڈیوز میں فوکس کروں گا. باقی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور کوشش کریں کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ٹائم پہ آتی رہیں. اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کنٹریز کو ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ بینیفٹس میری ویڈیو سے اٹھا پائیں. اللہ حافظ اینڈ بیسٹ آف لک.